آخر وہ کون تھا جس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ابھی بھی نبوت میں شک ہے؟ وہ کون تھا جس نے کہا آخر کب تک آذان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی جاتی رہے گی؟ وہ کون تھا جس نے بھرے دربار میں کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں نازل ہوا؟ یہ بنو ہاشم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا۔ یہ تینوں الفاظ دادا، باپ اور بیٹے کے ہیں۔ ایسے حقائق آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ آج جانتے ہیں تین کرداروں کے بارے میں، ایک دادا ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا۔ تینوں نے اپنی زبان سے ایسے جملے ادا کیے کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کی روح کو تڑپا دیا۔ اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ اگر میں اپنی طرف سے کوئی جملہ ادا کروں تو اللہ مجھے ہرگز معاف نہ کرے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، تین ایسے جملے جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایک جملہ ابو سفیان کی زبان سے نکلا، ایک جملہ معاویہ کی زبان سے نکلا اور ایک جملہ یزید کے منہ سے نکلا۔ ان تینوں جملوں کو سننے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، جا کر ویریفائی کر لیجئے گا۔ اگر آپ وہ تینوں جملے سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ جو روایت پڑھنے لگا ہوں 4 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کتابوں کے نام سن لیجئے: البدایہ والنہایہ، دلائل النبوہ، المعجم الکبیر اور تاریخ دمشق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: یا ابا سفیان اما انا لکا ان تعلم ان لا الہ الا اللہ۔ اے ابو سفیان، کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ثم قال، پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اما انا لکا تعلم انی رسول اللہ۔ ابو سفیان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کتابیں کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد فقال ابو سفیان نے جواباً کہا: فواللہ ان فی النفس منہا حتی الآن شیئا، اللہ کی قسم میرے دل میں ابھی تک نبوت کے بارے میں شک ہے، ابھی تک تردد ہے۔ دوسری روایت سن لیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے مروج الذہب، دوسری کتاب کا نام ہے شرح نہج البلاغہ اور تیسری کتاب کا نام ہے الوافی بالوفیات۔ قال معاویہ، معاویہ کیا کہتا ہے اس کے الفاظ سنیے گا: باللہ ابو بکر مالک فعدل ثم ہلک فہلک ذکرہ ثم عمر ثم عثمان ثم اخو حاشم یصباح باسمہ فی کل یوم 5 مرات اشہد ان محمد الرسول اللہ فای عمل یبقى بعد ہداہ واللہ الا دفن۔ معاویہ کہتا ہے لیکن بنو ہاشم کے اس شخص کا نام، یعنی ہمارے رسول کا نام، ہر روز 5 مرتبہ آذان میں پکارا جاتا ہے۔ جب اس کا نام پکارا جائے گا تو پھر کس کا ذکر باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اس کا ذکر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس کے ذکر کو مٹایا نہ جائے۔ یہ الفاظ ہیں معاویہ کے، جسے مسلمان کاتب وحی لکھتے ہیں، یعنی رسالت کے بارے میں۔ اس کے باپ کے الفاظ سنے آپ نے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ابھی تک نبوت کے بارے میں تردد ہے، شک ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ کیسے گوارا کر لوں کہ آذان میں 5 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اب تیسری اور آخری روایت سن لیں۔ کتابوں کے نام ہیں تاریخ طبری، کامل فی التاریخ، بدایہ والنہایہ، تذکرۃ الخباث۔ ان چاروں کتابوں کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ باپ کی روایت آپ نے سن لی ابو سفیان کی، اس کے بیٹے معاویہ کی آپ نے روایت سن لی، اب معاویہ کے بیٹے یزید کی بھی روایت سن لیں، جو یزید کے دفاع میں آتے ہیں نا، جو یزید کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یزید کے الفاظ بھی سن لیں۔ یزید کے الفاظ سنیں: لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے تو صرف اقتدار کا کھیل کھیلا، کوئی آسمانی خبر نہیں آئی، یعنی کوئی وحی نہیں، کوئی
वही नहीं आई, कोई फरिश्ते नहीं, कोई कुरान नहीं। ये बनु हाशिम का इक्तदार हासिल करने के लिए ढोंग था। कहां है वो नाम निहाद मुसलमान जो यजीद को मुसलमान साबित करना चाहते हैं। मुसलमानों के बहुत बड़े आलिम शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने इन रिवायात को मुस्तनद तरीन करार दिया। मेरे नौजवान दोस्तों, आपने अबू सुफियान के अल्फाज सुने, आपने अबू सुफियान के बेटे माविया के अल्फाज सुने, आपने माविया के बेटे यजीद के अल्फाज सुने। इन तीनों के अल्फाज सुनकर अब फैसला आपने करना है, क्या ये लोग मुसलमान कहलाने के लायक हैं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है, मैं सवाल कर रहा हूं और इस सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, ये था मेरा आज का पैगाम, ये था मेरा आज का मैसेज। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।